مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، جس محبوب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بنانے والے کے، پیدا کرنے والے کی مرضی تھی، ہمارا حق نہیں تھا. مالک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کے لیے ہمیں ہماری سلامتی کا راستہ عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے مالک نے اپنے حبیب کے ذریعے اس کے بارے میں بتایا: الدین و نصیحہ او کما قال. اس میں میری اور آپ کی بلائی ہی بلائی ہے. اللہ اکبر. اسی بلائی کے لیے اللہ پاک نے کہا: صراط الذین انعمت علیہم. یہ راستہ ہے جن پہ میں نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ. اور اسی راستے والے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے فرمایا یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، ان کی تصدیق کرنے والے، شہداء جو اپنی جانیں بھی اس کی خاطر قربان کرنے والے، والصالحین، وحسن اولئک رفیقا. یہ تمہارے جو ہیں یہ صحیح دوست ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انہیں سے سوال کر لو جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ چند آیتیں میں نے اللہ کے پاک کلام سے، جبکہ پورا کلام پاک جو ہے وہ اسی چیزوں کے متعلق بھرا ہوا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا. یہ چند آیتیں میں نے بتائیں، جس پڑھی آپ لوگوں کے سامنے. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اللہ ہمیں انہیں سمجھنے اور اس پر عمل والا بنا دے. یہ ماہ مبارک شعبان کا مہینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے. اس سے پچھلے مہینے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح معراج عطا فرمائی کہ اپنا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے سامنے واضح کر دیا. اللہ اکبر. اس حالت کے اندر بھی میرا نبی جو ہے وہ اسی عجز و انکساری اور بندگی میں رہتا ہے جس وجہ سے اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا آپ اس کے سامنے کیا، بے عبدہی کی وجہ سے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ تو میرا خاص بندہ ہے. یعنی بندگی کے اندر میں اس سے بڑھ کر بندگی ہو نہیں سکتی جو میرے محبوب تو نے کی ہے میرے لیے. اور اس کا یہ ادنا سا انعام میں تجھے دے رہا ہوں کہ جس کی تو بندگی کر رہا تھا اسے ہی تیرے سامنے میں واضح کر رہا ہوں. اور اس حالت کے اندر میں بھی اللہ کے نبی جو ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، اس حالت میں بھی وہاں بھی اس کے سامنے بھی وہ عبد کے بن کے ہی رہے. اور یہ عبد وہ چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندہ بننے کے لیے ہم آئے، اور بندہ بننے کے لیے اللہ نے جو دین ہمیں دیا اس کا اسلوب میں جو باتیں جو قرآن پاک میں یہ 5-6 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ ان سے پوچھو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بابت ساری چیزیں بتائیں کہ یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف پوچھو اور فارغ ہو جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جڑے رہو، اللہ اکبر، جڑے رہو، جڑے، اس لیے کہ ذرا سا فاصلہ تمہارا تمہیں کہیں نہ کہیں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے بھی اللہ نے کہا یہ جماعت، اور بعد میں بھی یہ بات کی کہ یہ سواد اعظم بڑی جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ یہ فتنے سے بچ سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا ہے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے آنے والا ہر دن اس سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس جڑنے کی وجہ سے، اس صحبت مبارکہ کی وجہ سے، صحابی کہتے ہی صحبت کی وجہ سے ہیں، حضور معلم بن کر آئے تھے، اور ایسا معلم بن کر آئے تھے جو اس علم کے نور کو ان کے اندر داخل کر کے ان کے اخلاق کو تبدیل کر دیتا تھا، ان کے اعمال کو تبدیل کر دیتا تھا، اس لیے مکارم اخلاق بھی بن کر آئے تھے۔ اس وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں تو تلامذہ یا شاگرد کہا جاتا، لیکن صحابی بولا ہے، اس لیے کہ صحبت کے ساتھ ان کے اندر یہ علم داخل ہوا تھا۔ اب اسی صحبت میں جو جتنا یکتا تھا اتنا ہی وہ اپنے رب کے سامنے عبادت میں یکتا ہوا، جو سب سے پہلے آ گیا ہے صحبت میں اور آخر تک صحبت نہیں چھوڑی۔ اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کے اس کی اس بندگی کو واضح کیا کہ اس جیسی بندگی والا مخلوق میں اور بندہ، یعنی غیر نبی، یعنی امتیوں میں کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا مقام بعد از انبیاء، اللہ پاک نے جو ہے آپ کو یہ شرف نصیب فرمایا، اور اس شرف کی وجہ تھی یہ کونو، یہ جڑے رہنے کی بات، صحبت کی بات، اللہ اکبر۔ اب اس صحبت کی وجہ سے ہی وہ سیف تھے، صحابہ محفوظ تھے، اللہ نے ان کو اپنی رضا کی راضی ہونے کی سند عطا فرمائی۔ 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ میری رحمت کی وجہ سے یہ میرے پہ اتنے راضی ہوئے کہ میری بندگی میں ڈھل گئے، میری مرضی کے خلاف نہیں گئے۔ اللہ کو کیا حاجت تھی کہ کوئی اس پہ راضی ہوتا؟ اس راضی کا مطلب یہ تھا کہ جو رب چاہتا تھا یہ اس طرح بنتے گئے، اسی طرح ان کی ساری چیزیں ہوئیں، اللہ یہ راضی اور اس کی مرضی والے بندے بن گئے۔ اللہ نے ان کامل انسانوں کو کے لیے بتایا یہ کہ یہ میرے نبی کے ساتھ والے بندے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اشداء علی الکفار ہیں، یعنی ہر انکار والی چیز کے خلاف ہیں، جو ان کے اندر سے ابھرے یا باہر سے ہو، رحماء بینہم، اور ہر اچھی چیز کے ساتھ ان کی رغبت ہے، اللہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے اللہ کے پاک کلام کا سناتے ہوئے کہ یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان کے دلوں کے اندر میں یہ چیز ڈال دی گئی، جس طرح الف اللہ چنبے دی بوٹی ہوتی، وہ پھیلتی گئی ان کے اندر سے، یہ حتیٰ کہ یہ اتنے بڑے مضبوط درخت بن گئے جس کو کوئی فتنہ ہلا نہیں سکا۔ اس سے تو کافروں کو آگ لگ گئی، اور وہ جو جس نے لگائی تھی ان کے اندر میں یہ بیج ڈالا تھا وہ خوش ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو گئی، اور کفار کے لیے لیغیظ بہم الکفار، ان کے لیے جان نکل گئی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیں سند دے کے ہمارے لیے مثال بنا کے رکھ دی، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ قرآن اور حضور کے فرمان تھے۔ اس زمانے میں کسی کے اندر میں
یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر میں اتنا رغبت اور چاہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مبارکہ کی وجہ سے کہ وہ اپنی مرضی سے چوائس نہیں آتا تھا، چوائس وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ اندر یقین پختہ کے ساتھ ہاں تھی، ہے نہیں تھا۔ کوئی بھی حکم آیا ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک دم سے ہمارے من کے اندر میں خیال آتا ہے یعنی اب کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے اندر میں اس روشنی نور نے ان کے اندر سے تسلیم اور رضا اتنا کر دیا تھا، وہ راضی اتنے ہوئے تھے اس حکم کو سنتے ہی کہ اپنی مرضی سے نکل کر اس مرضی میں ایک دم سے ڈھل جایا کرتے تھے، اور ہاں تھی، یہی تھی صدیقین، وہ تصدیق کر دیتے تھے۔ ہاں ٹھیک، مثلا نماز پڑھو کا حکم آیا، اچھا یہ نہیں ہوتا تھا اندر۔ پردے کا حکم آیا، عورتوں نے سنا چلتے پھرتے، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، ایک کوشچن، اب کیا، یہ اب کیا نہیں آیا، ہاں آئی، وہیں بیٹھ جاتی ہیں، اس گدلی سے میرا گھر ہے، جا چادر لے آ بیٹا، میں اوپر لے کر اگلا قدم اٹھاؤں۔ شراب کی بندش کا حکم آیا، پیتے ہوئے، اللہ اکبر، انڈھیل دی گئی، یہ دل نے فوری طور پہ تسلیم کیا ہے، یہ اس کونوں کی وجہ سے اندر روشنی کے ساتھ۔ اس لیے وہ علم دین جو تھا یہ قرآن اور حدیث تھی۔ اب کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر ایک کے دل میں اسی طرح تھا جیسے حضور چاہتے تھے کرنے کو۔ فرق اس وقت آتا ہے جب کسی کام کو کرنے میں دو چار بندوں نے سنا ہو، ایک کا من ذرا تھوڑا اس طرح ہو، دوسرے کا من ذرا اس طرح ہو، آگے پیچھے ہو، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے، تو فرق آئے گا۔ اندر سے ہاں اتنی ہو چکی تھی کہ فرق نہیں آتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں 2 صدی ہجری تک علم دین کی جب بھی بات آتی تھی، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، یہی بات ہوتی تھی، حتیٰ کہ لفظ فقہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سمجھ ہے، اور قرآن میں ذکر کیا کہ سمجھ والے لوگ جو ہیں، جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کو یہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، فقاہت دے دیتا ہے۔ ان کے اندر یہ فقاہت اتر چکی تھی، وہ پورے کے پورے اس طرح داخل تھے اس کے اندر میں، کیسے کرنا ہے یہ ان کے دلوں سے پھوٹ کر ان کے اعمال کے اندر میں واضح ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے ہیں، تم کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو تم راہ کو پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، پھر جوں دل دور ہوتے گئے، وہ رغبت و چاہت میں کمی آتی گئی، وہ دلوں کے اندر وہ روشنی میں ذرا کمی ہے، کونوں کے ساتھ میں سے تھوڑی تھوڑی بات آگے پیچھے ہوتی گئی۔ اس ذرا سی دراڑ نے ان کے اندر میں یہ بات کوشچن دی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، ایسے کرنا، نہیں ایسے کرنا ہے، نہیں ایسے کرنا ہے۔ جب یہ مسائل شروع ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں بتایا تھا کہ صدیقین کے بعد شہداء کے بعد صالحین، تو اس وقت ظاہری طور پہ یہ کرنے والے جو لوگ تھے کس طرح تھے، اللہ نے اس وقت ان کے لیے سمجھ والے لوگ، انعمت علیہم والے لوگ جو تھے، ان کے اندر میں اللہ نے ایسی فقاہت ڈالی کہ اللہ نے یہ ہمیں 4 امام دے دیے جن کے متعلق یہ بات آ گئی، واضح ہوگی کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اس وقت دین کی تعلیم میں آ گیا قرآن و سنت اور فقہ۔ اللہ اکبر، اور یہ جو آیت کریمہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ پھر آئیں کہ ان سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا، یعنی کہ تمہیں پتا تو ہے لیکن تمہارا دل نہیں چاہتا کرنے کو، تو ان سے پوچھو نا۔ ان کے پیچھے کہا گیا تقلید کرو، ان کے پیچھے بات کرو، ان کے ساتھ کرو، تاکہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں ابہام ختم ہوتا جائے۔ پھر یہ تقلید کی بات آ گئی، تو یہ تقلید اصل میں اتباع رسول ہی کا عملی نام ہے۔
اس لیے اللہ نے کہا تھا جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اسے میں دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں، اس کے دل کو ہاں میں بدل دیتا ہوں، اس کے ماننے والا بنا دیتا ہوں، عمل والا بنا دیتا ہوں، اخلاص ڈال دیتا ہوں۔ من حرامی تے حجتاں ڈھیر والی چیز سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ روشنی جو اندر تھی، ان کے اندر اس نور کے ساتھ روشنی تھی، اور وہی روشنی جب اندر داخل ہوتی تھی تو اس لیے ایسے لوگ جو تھے انہوں نے بھی ایسے نور والے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالا۔ مثلا امام اعظم کو دیکھ لیں تو امام باقر اور امام جعفر صادق اور اس طرح ان لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا، جن کے دادا نے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے لیے دعا کرائی تھی، اور یہ تابعی ہیں، سب سے پرانے ہیں، حضور کے زیادہ قرب والے ہیں، پھر باقی ائمہ کرام بھی اسی طرح، ان سب کا تعلق اس طرح ان لوگوں کے ساتھ رہا۔ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے تقلید کے لیے بتایا گیا کہ اس طرح کرنے سے تمہارے لیے فاسألو، تم سوال کر لو، ان کے پاس پہنچو، کونو رہو، تو تمہیں سوال کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، پہلے ہی ہاں کر رہا ہوگا یہ ساری چیزیں۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر ہم اس پہ ذرا غور کریں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا اللہ کا کلام اور پھر خود باتیں اپنے فرامین اس لیے سنائے تھے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کمزوری یا کمی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں آیت بھی آتی ہے کہ وہ ایسے چیزوں کو بتانے میں اللہ نہیں کوئی کمی نہیں دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ذات کو بھی دکھانے میں کمی نہیں دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایمان کے اندر میں بھی یہ کمی تھی تو علم کلام کے اندر میں یہ ان کو مجتہدین بولتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے کہا گیا اتباع کرتے ہوئے کہ ان کے پیچھے جب تم چلتے رہو گے تو تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ اس کے برے نتائج کتنے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ باتیں تو بہت واضح ہیں، سورج کی طرح واضح ہیں کہ دین ہے ہی تقلید کا نام، دین ہے ہی اتباع کا نام۔ فاتبعونی کے اندر اللہ نے پورا دین ہمیں بتا کے رکھ دیا۔ اللہ اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ نے سند دے دی، مجھے پیارا لگتا ہے جب تم حضور کے طریقے کے مطابق ہوتے ہو، حضور کی سنت کے مطابق ہوتے ہو، یحببکم اللہ، مجھے پیارا لگتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو مجھے پیارا لگتا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نماز میں بھی یہ فتح بھی انہیں آ جائے گا، اگر تو اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہے یا جس طرح میرے نبی نے پڑھی تھی ویسے پڑھ رہا ہے۔ جس وقت میرے نبی نے نہیں پڑھی اور کہا نہ پڑھ، تو نہیں پڑھ رہا تو مجھے تو پیارا لگ رہا ہے، نہیں جی میں یہ مکروہ وقت کے اندر میں نماز پڑھوں گا تو میں تو سورج نکلتے ہوئے پڑھوں گا تو اللہ کو تیری نماز۔ دیکھو ایک اور مثال سنا رہا ہوں، عید والے دن اللہ کے نبی نے پہلے ویسے فرمایا عید کے بغیر کہ صبح فجر کی نماز پڑھو اگر، اور تم اسی جگہ پہ بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اس کے بعد سورج جب چڑھ جائے پھر 2 رکعت پڑھو، حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ہے۔ یہ شراک کے بارے میں بتایا، کتنی بڑی انعام والی بات ہے یہ۔ لیکن وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں عید والا دن، آج عید ہے بھائی، آج تمہارے لیے اللہ نے تم عید کی نماز رکھی ہے، اس لیے نماز کے بعد تم اور نماز عید کی نماز کے بغیر نہیں ہے۔ ہم نہیں میں نے تو حج اور عمرے کا ثواب لینا ہے، میں نے تو ادھر ہی بیٹھنا ہے اور میں نے اشراق پڑھنی ہے، تو کیا تیری نماز اللہ کے سامنے اس طرح ہوگی؟ تجھے کیا پتا تھا نماز کیا ہے؟ تیرے رسول نے بتائی تھی، اور اللہ کے رسول خود سے اپنی بات نہیں کرتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب وہ جن کے دل ملے ہوئے تھے ان کے اندر تو کوسچن نہیں آیا، آج جو کوسچن آئے گا نہیں تو پھر وہ بات فتنے میں چلی جائے گی نا، نئی سے نئی بات نکلے گی نا۔ اس لیے ان آیتوں کا مقصود یہ ہے کہ جڑے رہنے کا، کہ اپنی عقل تیری جو ہے اس کے اندر میں نہ وہی آتی ہے، نہ تیرے اندر میں وہ روشنی داخل ہوئی ہے کہ تو اپنے من سے نکل کر ہاں میں تبدیل ہوا ہو، تو ہے کے اندر ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس ہیں کا خاتمہ جو ہے وہ ہر طرح سے کا علاج ایک ہی ہے، کونو، اس حالت کے اندر میں جڑا رہے۔ اب اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ ہر آنے والا دور فتنے کا ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ ایک وقت میں، صبح کے وقت میں تو اچھا بھلا مومن ہوگا، دوپہر میں یا شام میں وہ کفر تک پہنچا ہوا ہوگا، پھر شام میں وہ مومن کی طرح ہوگا، وہ اندر کے خیالات کی وجہ سے۔ اب وہ ایک آہستہ آہستہ جب اندر کی چیز کوسچن آتی ہے کیوں،
اس کیوں کے ساتھ اس کے اندر جب باتیں آتی ہیں تو وہ الہاد تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فتنے کے دور کے اندر میں یہ ذرا سی ہٹنا جو ہے وہ اس کو انتہا پسندی تک لے کے جاتا ہے۔ اس کی انتہا پسندی کی انتہا جو ہے وہ یہ الہاد ہے۔ جب یہاں تک بات آ جائے گی ایسے کام کیوں ہوا ہے، اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے، فلانا ایسے کیوں ہوا ہے، ایسے کیا بات ہے، تو وہ کرتے کرتے اس طرح بات آئے گی کہ وہ پھر اللہ کو ماننا ہی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بند کیے کہ تجھے کہا جو اللہ کی طرف سے تقدیر ہے اس کو آمنا کر کے مان لے، اس کے اوپر اپنی بات اس طرح لانے کی ضرورت نہیں۔ جب لوگ سوال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں پتہ چل گیا ہے، ابھی اس کے اوپر عمل کرو، اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر سے جو فتنے اٹھیں گے وہ تمہیں خود ہی مجتہد بنا کے خود ہی شارع بنا دیں گے۔ اسی لیے قرآن میں واضح طور پہ کہا کہ اس میرے قرآن کو جو اپنی رائے سے تم اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی لوگے تو وہ کفر کرو گے۔ قرآن نے اتنا لفظ قرآن نے واضح کر دیا، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، کہ اس سے کثرت والے گمراہ بھی ہو جائیں گے اور ہدایت بھی پائیں گے، کیونکہ وہ تو تیرا کوسچن ہوگا جو تو اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوگا۔ اللہ، اور اگر انعمت علیہم والوں میں رہے گا تو تیرے لیے کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو یہ تو ایک انتہا ہے جو بندے کی وہاں تک پہنچ جاتی۔ پھر دوسری اس طرح کی ساری چیزیں جو اس کے اندر میں، اور یہ اس کو اس طریقے سے اس جماعت سے کرے گا اور یہی فرقہ ہوگا، یہی تیرے لیے جو ہے وہ فتنے کا سبب نکلنا شروع ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے وہی اہل سنت جماعت ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تم جڑے رہنا۔ اسی چیز کے اندر میں یہ فتنے کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری آیتیں ہمیں سنائی۔ یہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں نے عرض کیا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ رمضان میں روزے آنے ہیں تو اس ماہ کے اندر روزے ان کی تکریم اور تعظیم کے لیے اتنے رکھے، حتیٰ کہ اتنے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو گمان ہو گیا کہ کہیں یہ بھی فرض میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب دیکھیں اس کے بہت ساری مثالیں میں عرض کر رہا ہوں جو کرتے کرتے ہمیں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی روٹین کے اندر میں اس کے اندر میں چند باتیں ہیں جو وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن اس کے رزق کے اندر میں کوئی بات ہے۔ اب اندر سے یہ فتنہ اس کے اندر میں داخل ہوگا، یار جب تو گناہ بھی کر رہا ہے تو پھر ادھر بھی جانا ہے، تو پہلے گناہ تو چھوڑنا۔ اب وہ پہلے گناہ کو چھوڑتے ہوئے وہ دوسری نیکی کی طرف جانے سے بھی رک جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے اس کا علاج بتایا تھا کونو، کہ اس کے ساتھ جڑا رہے تاکہ وہ روشنی کنٹینوسلی تیرے اندر ایک سٹیمولس پیدا کرتا رہے اور وہ تجھے یہاں سے نکال دے۔ اگر اس روشنی کو تو نے چھوڑ دیا تو تو کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اللہ دیکھو، ایک مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی موم بتی ہے، وہ اگر کمرے میں اندھیرے کمرے میں ہے تو اس میں سے ایک دم سے تو کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد داغ نظر آ جائے گا، چھوئے یہ تو غلط چیز ہے، اس کو ادھر کر دو۔ 2-4 دن کے بعد کوئی اور نئی گندی چیز اس میں سے نظر آنا شروع ہوتی ہے، روشنی تو وہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جڑا رہا، تیرے اندر اڈاپٹیشن ہوئی، تیری کیپیسٹی بڑھی، تجھے وہ گند اور نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک دم سے پہلے تو تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، آج کیوں نظر آنا شروع ہو گیا ہے؟ اب تو اس کے ساتھ اڈاپٹ ہو گیا ہے۔ ساری چیز اس طرح ہے، وہ ہلکے سی نیکی بھی جو تیرے اندر تھی وہ تیرے اندر نیکی کو جنم دیتی رہی، اس کے اندر اور چیزیں ڈالتی رہیں، وہ کونو اس کی نور کی کرن جو تھی وہ تیرے اندر بڑھتی رہی، کیونکہ ابھی وہی روشنی کچھ عرصے کے بعد تجھے اچھی بلی روشنی نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اب تیری اڈاپٹیشن ہو گئی ہے۔ اسی طرح گناہ کی بات بھی ہے، گناہ بہت بری چیز ہے، برائی ہے، بدبو کی طرح ہے، لیکن اگر تو ایک گناہ کے ساتھ منسلک ہو گیا تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ اسی چکر میں ہے، پھر اسی چکر میں ہے، وہ بدبو تجھے محسوس ہونا ہی بند ہو جائے گی۔ یہ اڈاپٹیشن ہے تیری، وہ نیکی سے اڈاپٹیشن اور برائی سے اڈاپٹیشن یہ تیری اپنے آپ بنتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ باتھ روم میں جائیں، ایک دم سے تھوڑی سی بو آئی ہے، چند لمحوں کے بعد وہ بو کدھر ہوتی ہے؟ بو تو موجود ہے، نہ بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے، تو اڈاپٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔
ایک دم خوشبو والی جگہ پہ جاتا ہے، 2 یا 3 منٹ کے بعد کدھر جاتی ہے وہ خوشبو؟ خوشبو تو موجود ہے لیکن تو اڈاپٹ ہو گیا ہے تیرے لیے اس طرح۔ تو وہ جو تیرے لیے جو روشنی ہے کونوں والی، وہ کنٹینوسلی تجھے پنچ کرتی ہے اور تو پھر اس سے بچتا رہتا ہے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ بھی تیرے سے دھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی سوچ کی، فکر کی بات ہوگی، اعتقاد کی بات ہوگی، عقیدے کی بات ہوگی۔ ان طرح کے فتنوں سے جب محفوظ ہوتا رہے گا تو پھر صالحین والے عقیدے کے اوپر مضبوط رہے گا۔ یہ تیرے اندر سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ، اور انہی چیزوں نے لوگوں کو جو ہے الہات تک یہاں تک پہنچایا کہ خود ہی خدا بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس آنے والے فتنے کے دور میں تو یہ اور زیادہ انتہا کی طرف جائے گی چیز۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت سے یہ بات ہمارے لیے واضح کر کے بتا دی کہ کونوا مع الصادقین، فاسألوا، ان کے ساتھ جڑنا اور انہیں سے پوچھنا، وہ تمہیں جو ہے ترتیب بتا دیں گے، تمہیں ان سے نکال دیں گے۔ اصل میں اس نکالنے کا میں نے بندوبست بتایا کہ وہ روشنی، وہ نور جو ان کے اندر ہوگا، جب تم صحبت میں رہو گے، جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک بند کمرے میں آج روشنی لگائی ہے، چھوٹی سی موم بتی، آپ اس میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہلکی سی تھوڑی۔ چند دنوں کے بعد آپ کو اسی روشنی سے نیچے پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ روشنی بڑی نہیں ہے لیکن روشنی کے سورس وہی رہا ہے، لیکن تو اس کے ساتھ جڑا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بات آئے گی۔ اس لیے کونوں کی بات کی گئی ہے، کونوں۔ اب یہ روشنی نور جو ہے یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے، اس روشنی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ ایمان کہاں ہے؟ کہا یہ نور ہے اور میرے سینے کے اندر ہے۔ اور پھر اسی نور کو بتایا گیا کہ یہ سینوں سے اندر میں منتقل کیا گیا ہے۔ اب اس سینے کے اندر میں تقوی، طہارت جو اپنی مرضی سے نکل کر اسی کی مرضی کے مطابق ہونا ہے، اس کے لیے بھی کہا ہا ہونا، یہ ادھر کی دولت ہے۔ صحابہ اس دولت سے مزین رہے تو اس طرح روشن رہے۔ پھر صالحین کی ہے تو صالحین کے اندر میں کہا گیا کہ میرے امت میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد کے ساتھ، ان کے اندر جو ہے وہ تقوی کے خزانے کنجیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنا آپ جوڑ کے رکھو۔ وہ جب ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہی روشنی ان کے دلوں کے اندر جب راسخ ہو جاتی ہے صحبت میں رہتے ہوئے، تو وہی نور اس کو جو ہے وہ آگے ایمان کی سلامتی کے لیے، جتنی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کے لیے جو انتظام جو ہے اس کے قائم رہنے کا فطرتاً موجود ہے۔ دیکھو، سونا بہت قیمتی چیز ہے، کھانا ٹھوس چیز ہے، یہ بندے کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کو برتن کے بغیر بھی پڑا ہو تو نہ سونا خراب ہوتا ہے، نہ کوئی پکی ہوئی چیز خراب ہوتی، ادھر پڑی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ ضرورت زندگی کے لیے پانی کی ہے۔ پانی بغیر برتن کے سما سکتا؟ پانی سے بھی زیادہ تیری میری زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تو ہوا کا برتن ایسا ہے جس کا منہ بند ضروری ہے۔ تو ایمان نور ہے تو نور کے لیے صرف منہ بند والا برتن نہیں تجھے چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ کونوں کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس بات کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرما کے رکھ دے، اور اس طرح یہ کونوں والی جو چیز ہے یہ ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھے، ہمیں جو ہے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق اور ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نسبتوں میں رہ کر ہمیں اپنے ایمان کی سیفٹی جو ہے وہ قائم رکھے۔ حدیث مبارک کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ خزانے ہیں، خزانے کی کنجیاں ہیں، اور اصلی خزانہ یہ ایمان کی سلامتی اور یہ دین اسلام ہمارے لیے ہے۔ اس کے اوپر رہنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ایمان سے زیادہ، زندگی سے زیادہ ایمان کی سلامتی ضرورت ہے۔ اب زندگی میں ہر چیز کر کے بے ایمان مر جائے تو اس کے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام میں رکھ کر ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا